آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دونوں پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے۔ سجدے میں جب سجدہ ہم کرتے ہیں، انگلیاں جب زمین پر رکھی ہوئی ہیں، ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، تو قدم دونوں ملے ہونے چاہیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، آج نماز کے ہی سلسلے میں جو ہم نے گزشتہ رکوع کا بیان کیا تھا کہ رکوع کس طرح ہونا چاہیے، اس میں کیا پڑھنا چاہیے، اب آئندہ رکوع کے بعد کون سے اعمال ہیں جو نمازی نے کرنے ہوتے ہیں، بجا لانے ہوتے ہیں، ان میں الاعتدال من الرکوع، رکوع سے اٹھنا، رکوع سے اٹھنے کے لیے رفع یدین کرتے ہوئے، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بندے کو اعتدال کرنا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے بالکل اسٹریٹ سیدھا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، باندھتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ کو سینے پر باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ہر فریق جو ہے اس کے پاس کوئی اجتہادی دلائل ہیں جن سے وہ استدلال کرتا ہے۔ تو واللہ عالم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کیفیتیں ٹھیک ہیں، جس پر بھی انسان جو ہے عمل کر لے اور اجتہاد کر کے جس نتیجے پر بھی پہنچے، تو دونوں، یعنی کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے بھی جا سکتے ہیں اور چھوڑے بھی جا سکتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں۔ یہاں شیخ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ارکان جو نماز کے ہیں، جیسے رکوع ہو گیا، رکوع کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے، قیام ہے، اعتدال من الرکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اسی طرح جو ہے سجدے کا جو عمل ہے، یہ سب ان کی جو طول ہے یہ تقریباً برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان رکوع تو بہت لمبا کر لے اور جب اعتدال کے لیے کھڑا ہو رکوع سے تو فوراً تھوڑا دیر کھڑا ہو کے پھر فوراً سجدے میں چلا جائے۔ کوشش کرے کہ رکوع اور رکوع سے اٹھنا اور پھر سجدہ، تقریباً یہ اعمال کا وقت جو ہے وہ برابر ہو۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے جب آپ اٹھ گئے، اس کے بعد دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ربنا ولک الحمد، اس پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، کافی ہے۔ بعض احادیث میں کچھ اضافے بھی ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یہ لازم پڑھے۔ اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں ہیں اضافی، وہ جو انسان جس کو یاد ہوں وہ جتنی پڑھ سکتا ہو پڑھے، اور بالکل اس طرح قیام وہاں کرنا ہے، کھڑے ایسے ہونا ہے رکوع کے بعد کہ انسان کا ہر جوڑ صحیح طریقے پر اپنی جگہ پر آ جائے، اور انسان جو ہے ایک وقفہ، یعنی کہ ایک سمجھے کہ ایک لمحہ ٹھہرے اچھی طرح وہاں۔ یہ نہیں ہو کہ رکوع سے اٹھے، اور اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے رکوع سے اٹھتے ہیں اور جلدی سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے ابھی کمر سیدھی ہی نہیں ہوتی تو فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے یہ رکن ادا نہیں ہوتا اور نماز کے باطل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے اعتدال من الرکوع کے بارے میں شیخ نے یہی فرمایا ہے، یرفع صلبہ من الرکوع، اپنی کمر کو اٹھائے رکوع سے، اور یہ رکن ہے۔ اور یقول فی اثناء الاعتدال، پھر جب وہ کھڑا ہو جائے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور ربنا ولک الحمد کہے۔ ویسوی بین ھذا القیام والرکوع فی الطول، اور اس کو چاہیے کہ جتنا لمبا رکوع کیا تھا، یہ قیام بھی رکوع کے بعد کا بھی اتنا ہی اس کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ دیا، دعا پڑھ لی، تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اب سجدے میں جا کر کس طرح سجدہ کرنا ہے، پھر شیخ لکھتے ہیں ثم یخر الی السجود علی یدیہ۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قیام سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے ہیں تو سب سے پہلے زمین پر اپنے ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ کیوں ہاتھ رکھیں؟ کیونکہ حدیث میں ابن خزیمہ اور دارقطنی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یضع یدیہ علی الارض قبل رکبتیہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیئت سے بھی روکا ہے کہ اونٹ کے بیٹھنے سے آپ نے کہا ہے کہ مشابہت نہ کرو، کہ جیسا کہ ہم اونٹ بیٹھتا ہے، اونٹ پہلے اپنے گھٹنے رکھتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اس طرح نہ بیٹھے سجدے میں جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اپنی مجلس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہاتھ رکھتے تھے، پھر سجدے کے لیے آپ نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ ان 7 اعضاء میں اگر کوئی ایک عضو بھی زمین پر نہ لگا تو سمجھے سجدہ نہیں ہے۔ کون کون سے اعضاء ہے؟ الجبہہ، آپ نے پیشانی کی طرف اشارہ کیا، اور پیشانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک یہ زمین پر لگنے چاہیے، یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا والیدین، اور دونوں ہاتھ، والرجلین، اور دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، یعنی کہ یہ 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، یہ 6 اعضاء ہو گئے، اور ناک اور پیشانی یہ 7 ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 اعضاء زمین پر لگنے ضروری ہے، تو دونوں ہاتھ لگے، ناک بھی زمین پر لگے، پیشانی بھی لگے، اور اس کے بعد دونوں گھٹنے بھی زمین پر ہونے چاہیے، اور دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی زمین پر لگنی چاہیے۔ بعض لوگ سجدے کے دوران جو ہے کیا کرتے ہیں، پاؤں پیچھے سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، مطلب ان کی دونوں انگلیاں زمین پر نہیں لگی ہوئی، تو یہ ان کا سجدہ نہیں ہوا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ماتھے کو ہلکا سا ٹیک کے، ناک ان کا زمین پر لگتا ہی نہیں ہے، ہلکا سا ماتھے کو ٹیک کر جو ہے فوراً سر کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، یہ سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر سجدہ کروں، جس میں آپ نے اپنی پیشانی اور ناک کا تذکرہ کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا، اپنے دونوں گھٹنوں کا تذکرہ کیا، اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہ اگر 7 اعضاء نہیں لگتے زمین پر تو سمجھے سجدہ نہیں ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَجَدَ اعْتَمَدَ عَلَى كَفَّيْهِ وَبَسَطَهُمَا، جب بندہ سجدہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر کر سہارا ہو اس کا، يَضُمُّ أَصَابِعَهُمَا، اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، یعنی سجدہ کرتے وقت انگلی ایسے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس طرح ہونی چاہیے۔ وَيُوَجِّهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ، اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ وَيَجْعَلُ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، تو دونوں جو ہاتھ ہیں یہ کندھوں کے برابر ہونے چاہیے، یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو سر کے برابر کر لیتے ہیں، یہ بھی بالکل طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاتھ جب آپ نے زمین پہ رکھے ہیں، انگلیاں بند ہیں، تو ہاتھوں کی سیدھ کس کے ہونی چاہیے، کندھوں کے برابر ہونی چاہیے۔ یجعل کفیہ حذو منکبیہ وتارۃ یجعلہما حذو اذنیہ، ہاں کبھی کبھار جو ہے اپنے کانوں کے برابر بھی کر سکتا ہے بندہ، لیکن آگے سر کی طرف یا سر سے آگے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے، کانوں کے برابر بھی کر سکتا ہے اور کندھوں کے برابر بھی کر سکتا ہے۔ وَيَرْفَعُ ذِرَاعَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ وُجُوبًا، اپنی جو کونی ہے اس کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے، یہ بھی سجدے میں ضروری ہے، دونوں کوہنیوں کو زمین کے ساتھ لگنے نہیں دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت سے منع کیا ہے جو کتے کی بیٹھنے کی کیفیت ہے۔ تو کتا کس طرح بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے سامنے جو ٹانگیں ہیں وہ بالکل زمین کے ساتھ لگا کر بیٹھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کیفیت میں کتا بیٹھتا ہے اس کیفیت میں سجدے میں ہاتھ نہ رکھے جائیں، تو ضروری ہے کہ ہاتھ کی جو کوہنیاں ہیں یہ زمین سے اوپر ہونی چاہیے، نیچے نہیں لگی۔ اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو ان کی کوہنیاں جو ہے وہ زمین پر نیچے لگ رہی ہوتی ہیں، یہ اس کیفیت اور اس صفت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وَيُمَكِّنْ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ اپنا پیشانی اور اپنا ناک جو ہے وہ زمین پر لگائے، وَيُمَكِّنْ أَيْضًا رُكْبَتَيْهِ، اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر لگائے، اور وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ، اپنے دونوں قدموں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی زمین پر لگنی چاہیے۔ وَيَنْصُبُهُمَا، اور قدم جو ہے وہ کھڑے ہونے چاہیے، یعنی کہ قدم کو ٹیڑھا نہیں کرنا بلکہ سیدھا رکھنا ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ وَاجِبٌ، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ سب واجبات سجدہ میں سے ہے۔
وَيَسْتَقْبِلْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ، جب اب انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں تو انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ بھی سجدے میں ضروری ہے۔ وَيَرُصُّ عَقِبَيْهِ، اور دونوں پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے۔ سجدے میں جب سجدہ ہم کرتے ہیں، انگلیاں جب زمین پر رکھی ہوئی ہیں، ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، تو قدم دونوں ملے ہونے چاہیے۔ یہاں بھی لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پاؤں میں فاصلہ کر دیتے ہیں، ایک پاؤں کو دوسرے سے دور کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ دونوں پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ سجدے کا طریقہ ہے، سجدے میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء کا ذکر کیا ہے، ان میں اگر کوئی ایک عضو بھی صحیح طریقے سے زمین پر نہیں لگا تو سمجھیں کہ سجدہ نہیں ہوا، تو لہٰذا اپنے سجدے کو بچایا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے، اور جو سجدے کی سنتیں ہیں ان کا بھی لازمی لحاظ رکھا جائے۔ اور اسی طرح سجدے میں بھی اعتدال رکھے، جتنی رکوع لمبا تھا یا رکوع کے بعد اٹھ کے جتنا وقت لیا ہے اسی حساب سے سجدے کے لیے وقت لے سکتا ہے۔ ہاں، رکوع اور سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ مسنون دعائیں جو رکوع اور سجدوں کی ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءۃ القرآن وانا راکع او ساجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے کہ میں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اور سجدے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثروا الدعاء فیہ، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ کثرت سے دعائیں کرو۔ تو جب فرض آپ پڑھ رہے ہوں تو اس میں مسنون دعائیں پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھیں، اور اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی دعا اپنی بھی، آپ کی جو بھی ضرورت ہو، حاجت ہو، اللہ کے سامنے پیش کر کے آپ سجدے میں مانگیں، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا قیام، رکوع اور سجود جو سنت کے مطابق ہے، جو رکوع اور سجدہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سجدے اور رکوع وہ والے رکوع بنا دے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔